السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا کہ ہم اپنے دل کی بات کر سکیں. اور جو بات میں ابھی کرنے جا رہی ہوں معذرت کے ساتھ، یہ میری سوچ ہے، یہ میری تھاٹس ہیں. میں اس پہ ضروری نہیں کہ کوئی اس پہ اتفاق کرے. میں بات کرنے چاہ رہی ہوں ان ویسٹرن یونین کی رسیدوں کی جو آج کل بہت ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ایسا آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ یہ فیملیز نے ہیلپ کے لیے بھیجا ہے اس لو برڈز، اس جوڑے کو جو بہت مشکل میں ہے، یا ان کی فیملی اور ان کی ہیلپ کے لیے. تو آپ سب لوگ ایک چیز کو سوچیں کہ ایسا کون ہے جو ایسی بیوقوفی کرے گا. یہ کوئی ملک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ لوگ اپنی جیبیں خالی کر دیں. یہ لوگوں کی آئی ڈیز یوز ہوئی ہیں. اگر یہ پیسے اس طرح سے آئے ہیں تو یہ لوگوں کی آئی ڈیز یوز ہوئی ہیں. شاید جن کی یوز ہوئی ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے. میں لندن میں رہی ہوں اور بہت ساری فیملیز کو میں جانتی ہوں. میں امریکہ میں میرے اپنے بہت ریلیٹیوز ہیں. میں کینیڈین نیشنل ہوں، تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ لوگ کس طرح سے محنت سے وہاں پر کماتے ہیں. اور کوئی ایسی ملک پہ آفات آ جائے تو لوگ بالکل نہیں سوچتے کہ وہ کیسے وہ جتنی اپنی ان کی حیثیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، ہمیشہ کی ہے. لیکن اس طرح کی سچویشن میں کوئی ایسے 2,000 اور ایسی اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ نہیں بھیج دیتا کہ وہ 2,000 پاؤنڈ بھیج دیں، یا سعودی ریال بھیج دیں، یا کینیڈین منی بھیج دیں، یا امریکن ڈالرز بھیج دیں. اس طرح کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کی آئی ڈیز یوز ہوئی ہیں. اگر تو یہ پیسہ آیا ہے اور یہ رسیدیں جینوئن ہیں. اگر یہ جینوئن ہیں اور جن لوگوں کو یہ ملی ہیں تو ان کا یہ فرض ہے کہ یہ اداروں کو یہ چیزیں بتائیں، ان سے جا کر ڈسکس کریں، اس کو سیریس لیں. یہ کسی اور دوسرے جو بھی ہمارے ملک میں چیزیں چلتی رہتی ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت. چیز یہ ہے کہ آپ معافی کے ساتھ، آپ کو یہ بات سب سے یہ بات کہہ رہی ہوں، گروپ کو آپ لوگوں نے بڑھاوا دیا ہے، آپ لوگوں نے انہیں بڑا بنایا ہے. آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی ایک مثال ایسے ہے جیسے اگر آپ کسی ایک راہ سے گزریں اور کچھ آوارہ کتے بھونک رہے ہوں تو آپ ایک بار کسی کو جا کر بتا دیں گے، 2 بار بتا دیں گے. لیکن اگر آپ روز کسی کو بتائیں گے، شاید وہ بھی چلا جائے دیکھنے کہ معاملہ کیا ہے. باقی آپ سب سمجھدار ہیں. آپ کو پتا بھی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی عرصے تک ان کی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں گلی کا کتا بھی نہیں پوچھتا تھا. آپ سب ان کو روزانہ ڈسکس کرتے ہیں. میں دیکھتی ہوں موسٹلی جو ہمارے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں جو اس کیس پہ کام کر رہے ہیں، بلا وجہ ان کی بکواس ان کے غصے میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بات کریں. ہمارا جو بلیف ہے، ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. جو وکلا ریسپیکٹیبل وکلا اس میں اپنے دل و جان سے اس کیس میں شامل ہیں اور جو رات دن اس پہ محنت کر رہے ہیں، ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں. اور وہ سب کو وہ نام پتہ ہے، وہ جینوئن نام کون ہے. تو آپ ان کو سنیں. اگر کوئی بھی کیس کی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً آ کر دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. آپ سب کو سنیں، سب کو فالو کریں. پر آپ سب لوگ ان کو کچھ بھی نہ سنیں، کوئی بات بھی ڈسکس نہ کریں. آپ کو پتا ہے جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں ان کو اسی سے ہی تقویت ملتی ہے. وہ اسی کو ہی انجوائے کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان کا کمیشن کہیں نہ کہیں ان کو مل رہا ہوگا اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کیس کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. اور ایسے بہت سارے جرائم جو ہم ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تھوڑے سے ذرا ہم اس پہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اور زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. یہ کاظم صاحب کی فیملی کا سامنے آیا ہے، ہم سب اس میں اتنی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ذرا ہائی لائٹ بھی ہوا ہے، اور شکر ہے کہ اس پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے. اور اللہ نے چاہا تو
سب اچھا ہوگا، سب خیر ہوگا. لیکن یہ گروپ کو جو آپ ان کی بکواس سنتے ہیں، آپ لوگ سب ان کو اپنے آپ کو آپ سب لوگ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ان کی چیزیں ڈسکس کرنا، ان کی بات کرنا بند کر دیں. اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کریں گے یہ پڑھتے چلے جائیں گے. آپ نے کبھی اپنے بزرگوں سے کہیں سنا ہوگا عورت اگر بغیرت ہو جائے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو ساتھ میں یہ بغیرتوں کا ٹولہ بن گیا ہے، تو اب ان کا ثانی تو کوئی نہیں ہے. آپ کب تک مقابلہ کریں گے؟ کیا آپ سب کی تربیت تو ایسی نہیں ہے نا؟ اگر ہوتی تو پھر ہم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوتے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں ڈسکس کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں بات کرنے کی؟ اللہ کے واسطے ان کو اہمیت ہی نہیں دیں. ہاں، پہلے سے بھی زیادہ ہمت سے، قوت سے اس چیز کے پر آواز اٹھائیں کہ یہ معاملہ دبے نہیں، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایسے چیزیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں تو پھر جو اس سے تھوڑا سا کچھ بڑا معاملہ ہوتا ہے سب اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پھر یہ ذرا پیچھے چلا جاتا ہے. بس ایک اگر اس مقصد میں کامیابی ہو گئی نا تو آپ یقین کریں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں گے. یہ میرا خیال ہے، یہ میری سوچ ہے. میں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ایک اس کیس کو صحیح راہ پہ گامزن کر دیں تو پھر اور گروپ کی ہمت نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں نہ سیاستدان چل سکتا ہے، نہ پیسہ چل سکتا ہے. اگر عوام کی قوت ہو جائے، عوام کی اس میں ہمت ساتھ ہو جائے تو پھر بڑے بڑے سر جھکا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی یہ سن رہا ہے اور اس سے تھوڑی سی بھی کسی نے یہ بات سمجھ لی کہ ہمیں ان گروپ کو بڑا نہیں بنانا اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں کرنا، جو دن رات اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر، بہت مبارک ہو. کافی ماشاءاللہ سے اچھی نیوز آ رہی ہیں اور خوشی ہو رہی ہے. بس سب سے بڑی خوشی میری تب ہوگی جب خیر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی. بس یہ والی خوشخبری جلدی سے سنا دیں آپ خیر کے ساتھ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو اتنا آگے بڑھائے، بہت زیادہ ترقی دے. بہت محنت کری ہے آپ نے، بے انتہا محنت کی ہے آپ نے، ماریا نے، مہرین نے، جو اس میں شامل ہے، سارے یوٹیوبر ہیں کا سب کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، سب کی روزی میں برکت دے، سکون دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جزائے خیر دے، کیونکہ آپ لوگوں کے چینل سے آپ لوگوں کا جو بھی بیان آتا ہے، اپڈیٹ آتی ہے، اس سے دل وہ ہوتا تھا مطمئن، پتہ چل جاتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہ جیسے کہ آپ اللہ چینل، جیسے کہ آپ ہیں کہ سلی بھائی اور ماریا ہے، مہرین ہے، یہ تین جسے کہتے ہیں نا، اور شکیلا گشا شکیل بہترین جسے کہتے ہیں نا، بس ان کی جو اپڈیٹ ہے نا اس پہ آپ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی روزی میں بہت برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اور بہت محنت کی ہے میرے بھائی، بہت محنت کری ہے آپ سب لوگوں نے. اللہ تعالیٰ بہت 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 خوشیاں عطا کرے، جزائے خیر دے آپ کو.